اس کو بھلایا نہ جا سکے۔ 14 اپریل 1994 کی صبح ہم سے ایک ایسی بڑی ہستی ہمیشہ کے لیے جدا ہوگی جس کے ہم پر بڑے احسانات ہیں اور جس کی ذات پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ اس ہستی کا نام سلیم الزماں صدیقی تھا۔ وہ ایک عظیم سائنسدان تھے، ایسے سائنسدان جن کا نام پاکستان ہی میں ہے بلکہ تمام سیاسی دنیا میں بھی احترام اور عزت سے لیا جاتا ہے۔ سائنس میں ان کا شعبہ کیمیا تھا۔ وہ کیمیائی کے عمل کو ترقی دینے کے لیے عمر بھر کام کرتے رہے اور نئی نئی دریافتوں سے پاکستان کی خدمت کرتے رہے۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی پچھلی صدی میں یعنی 19 اکتوبر 1897 کو بارہ بنکی یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح زندگی نے جب ان کا ساتھ چھوڑا تو وہ 96 برس سے اوپر کے ہو چکے تھے۔ صدی پوری ہونے میں مشکل سے 4 برس باقی تھے۔ یہ لمبی زندگی ڈاکٹر صاحب نے بیکار نہیں گزاری۔ 1927 میں وہ جرمنی سے کیمیا کے ڈاکٹر ڈی فل بن کر وطن لوٹے تھے۔ اس وقت مسیح الملک حکیم اجمل خان زندہ تھے۔ حکیم صاحب بہت بڑے طبیب اور سیاسی رہنما تھے۔ حکیم صاحب کو ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کی صلاحیتوں کا اندازہ ہو گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنے طیبہ کالج دہلی میں دواؤں پر تحقیق کے لیے ایک ادارہ قائم کرنے کا کام سپرد کیا۔ ڈاکٹر صاحب دل و جان سے اس کام میں لگ گئے اور اس ادارے میں دوائی پودوں پر سائنسی تحقیق کا کام شروع کر دیا۔ چھوٹا چاند ایک پودے کا نام ہے۔ سائنسی کام رولفیا سرپنٹینا ہے۔ اس پر تحقیق میں لگ گئے اور اس سے کئی مفید الکلائڈ نکالے جو دل و دماغ کی بیماری میں بہت مفید ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان میں سب سے اہم الکلائڈ کا نام اجملین رکھ کر اجمل خان کی بڑائی کو تسلیم کیا۔ 10 سال تک ڈاکٹر صاحب طیبہ کالج کے تحقیقی ادارے کے ڈائریکٹر رہے اور دوائی پودوں پر تجربات کرتے رہے۔ 1940 میں اس وقت کی حکومت ہند نے ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کو نسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ میں بلایا جہاں ان کو بہت سی چیزوں پر تحقیق کرنی تھی۔ اس طرح دواؤں پر ریسرچ کا کام رک گیا۔ 1947 کے شروع میں ڈاکٹر صاحب کو ہندوستان ہی میں نیشنل کیمیکل لیبارٹریز کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ 1947 ہی میں پاکستان بن گیا۔ یہاں سائنس کو ترقی دینی تھی۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ڈاکٹر صاحب سے کہلوایا کہ یہاں آپ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہندوستان چھوڑ کر 1951 میں پاکستان آ گئے۔ پاکستان میں جو مشہور سائنسدان پہلے سے موجود تھے وہ ڈاکٹر صاحب کے آنے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے یہاں آ کر سائنسی کاموں کی تنظیم کا کام شروع کر دیا۔ 1935 میں سائنسی اور صنعتی تحقیق کے لیے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کا صدر دفتر اور تجربہ گاہ کراچی میں ہے اور علاقائی تجربہ گاہیں لاہور، پشاور، ڈھاکہ اور چٹاگنج میں قائم کیے اور اچھے سائنسدانوں کو پانے ساتھ لگایا۔ اس ادارے کا نام پاکستان کو نسل آف سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ ہے اور اس نے سائنسی، صنعتی اور دفاعی مسائل حل کر کے بڑی خدمت کی۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی اس کے ڈائریکٹر اور بعد میں 1966 تک صدر نشین رہے۔ 1966 عیسوی میں ڈاکٹر محمود حسین خان نے جو اس زمانے میں جامعہ کراچی کے وائس چانسلر تھے، ڈاکٹر صاحب کو پروفیسر اور ڈائریکٹر ریسرچ کی حیثیت سے جامعہ کراچی میں شامل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کو کام کرنے کی عادت تھی۔ انہوں نے یہاں بھی ایک مفید ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس ادارے کا نام حسین ابراہیم جمال ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف کیمسٹری ہے۔ بہت جلد اس ادارے کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر شہرت اور اہمیت حاصل ہو گئی۔ آج کل ڈاکٹر عطا الرحمان اس ادارے کے ڈائریکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صدیقی کو 1961 عیسوی میں رائل سوسائٹی آف لنڈن کا فیلو اور 1964 میں دینی ویٹیکن اکیڈمی آف سائنس کا ممبر منتخب کیا گیا۔ سوویت اکیڈمی نے ڈاکٹر صاحب کو ایک بڑا سونے کا تمغہ پیش کیا۔ دنیا کی کئی یونیورسٹیاں ڈائریکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دے کر ڈاکٹر صاحب کی عظمت کا اعتراف کر چکی ہیں۔ 1967 میں لیڈز یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی نے ڈاکٹر آف سائنس کی اعزازی ڈگری پیش کی۔ حکومت برطانیہ نے 1964 میں MBE کا اعزاز بخشا۔ حکومت پاکستان نے 1962 میں ستارہ امتیاز، 1966 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی اور 1980 میں ہلال امتیاز جیسا بڑا اعزاز دیا۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی بڑے سائنسدان ہونے کے علاوہ آرٹسٹ بھی تھے۔ ان کو طالب علمی کے زمانے سے ہی تصویریں بنانے کا شوق تھا۔ ان کی تصویروں کی پہلی نمائش 1924 میں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب شاعری میں بھی بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔
ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی سادہ مزاج، خوش اخلاق اور محنتی انسان تھے۔ وہ 8-10 گھنٹے روزانہ تجربہ گاہ میں کھڑے کھڑے کام کرتے تھے، بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک بار بزم میں ہمدرد نونہال میں تشریف لائے تھے اور بہت مزیدار تقریر کی تھی۔ بچوں کے لیے پاکیزہ ادب کی ضروریات پر زور دیتے تھے۔ ہمدرد نونہال کو بہت پسند کرتے تھے اور قدردان تھے۔ حکیم صاحب بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حکیم صاحب نے ان کے اعزاز میں سائنسی مضامین کی ایک عمدہ انگریزی کتاب میں شائع کی۔ ڈاکٹر سلیم الزماں صدیقی کے کارنامے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ ان کے ساتھ کام کرنے والوں اور ان کے شاگردوں اور سائنس کے تمام طالب علموں کے لیے ان کی زندگی ایک علم اور عمل ایک بہت اچھے نمونے کا کام دیتی رہے گی۔